بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ پارٹ نمبر 5 صفحہ نمبر 70، کتاب قرآن معارف، پل صراط پر بے ایمان لوگوں کی بے نوری۔ اے وہ لوگوں جو ایمان نہیں رکھتے، جب ان کے ہاتھ ان کے سامنے کیے جائیں گے تو وہ دیکھ نہیں پائیں گے، اس لیے کہ وہ تو دنیا سے خالی ہاتھ گئے تھے۔ نہ ان کے قلب میں ایمان اور کمالات تو حب خدا ہوگی، اور نہ ان کے اعضاء و جوارح سے نور عمل ساتھ ظاہر ہوگا۔ نہ عقائد حقہ، نہ خدا کی سچی محبت، نہ نماز، نہ روزہ، نہ دیگر عبادات اور کار خیر، کوئی چیز اس کے پاس نہ ہوگی۔ اس کے پاس اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ پل صراط سے گزرنا چاہے گا۔ پل صراط کا راستہ بھی 3000 سال طویل ہے، 1000 سال بالائی حصہ، 1000 سال زیریں حصہ، 1000 سال پتھریلا اور تاریک راستہ۔ کوئی نور نہ ہوگا جس کی مدد سے راستہ طے کرے۔ جب وہ فلاں شخص کو دیکھے گا، دنیا میں مذاق اڑاتا تھا کتنی تیزی سے گزر رہا ہے، کیونکہ اہل ایمان بہت تیزی سے گزر جائیں گے۔ وہ بدقسمت اسے آوازیں دے گا، انظرونا، ذرا ٹھہر کر ہمیں بھی دیکھ لو کہ ہم تمہارے نور کی روشنی میں اپنے قدم رکھ سکیں، تاکہ ہم بھی تمہارے عمل و محبت ولایت کے نور سے استفادہ کر سکیں۔ وہ کہیں گے بدقسمت لوگوں، یہ نور عاریتاً نہیں دیا جا سکتا۔ البتہ اس آیت میں خطاب عاجزی ہے۔ ان کو کہا جائے گا دوبارہ دنیا میں جا کر یہ نور کسب کرو، رمضان کا نور، روزے کا نور لے کر آؤ، لیکن وقت گزر چکا ہوگا، دوبارہ دنیا میں جانا ممکن نہیں ہوگا۔ دوسری تفسیر میں ہے، اس وقت معلوم چلے گا جب حشر کے وقت قبروں سے اٹھائے جائیں گے، ہر شخص کے اعمال کے مطابق نور تقسیم کیا جائے گا۔ پل صراط کے شروع میں وہ منافقین اور بے دین لوگ داد و فریاد کریں گے، ہائے ہم کیا کریں۔ مومنین ان کو کہیں گے اپنے اصل مقام پر پلٹ جاؤ، اپنے لیے نور مہیا کر کے لاؤ۔ جب وہ آئیں گے تو ان کے پاس کچھ نہ ہوگا، نہ نور ہوگا، نہ کوئی اور چیز جو وہ کسی کو دے سکیں۔ وہ مجبوراً کہیں گے چلو مومنین کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، شاید ہمیں تھوڑا نور پل صراط طے کرنے کے لیے مل جائے۔ جب مومنین کی طرف وہ پلٹیں گے، مومنین کے لیے نور کی دیوار اور کفار کے لیے آگ کی دیوار۔ مومنین اور منافقین کے درمیان ایک دیوار کھینچ دی جائے گی، ایسی دیوار جو کبھی کسی نے نہ دیکھی ہوگی، نہ سنی ہوگی۔ خداوند کریم نے اس کی صفت یوں بیان کی ہے، وہ دیوار ایسی ہوگی جس کے باطن میں مومنین بڑے آرام چین سے ہوں گے، ٹھنڈی ہوا اور خوشبو پھیل رہی ہوگی، اور دیوار کی دوسری طرف منافقین اضطراب میں ہوں گے۔ آگ عذاب سختی ان کا مقدر ہوگی، یعنی ایک دیوار ہوگی لیکن دونوں طرف کی حالت بالکل مختلف ہوگی۔ وہ منافقین دیوار کے پیچھے سے آوازیں دیں گے، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں رہتے تھے؟ دنیا میں ہم ایک زندگی بسر کرتے تھے، پھر یہ کیا ہوا کہ ہم تقسیم ہو گئے؟ ہاں بے شک ہم یکجا تھے، ایک ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، لیکن دونوں کے عمل میں فرق تھا۔ بیہودہ آرزوؤں نے تمہیں فریفتہ کر دیا۔ تم جب دنیا میں رہتے تھے اور جب بھی تمہارے سامنے آخرت کو بیان کرتے تھے تو تم انکار کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، تم شک میں گرفتار تھے، لیکن ہم لوگ خدا کے وعدہ آخرت کو سچا جانتے تھے۔ تم حوث رانی کی طرف مائل تھے، ہم لوگ خدا شناسی کی طرف راغب تھے۔ تم لوگ رقص و سرور کی محافلیں اور عیاشی میں غرق تھے، اور ہم راتوں کو گریہ اور استغفار میں پڑے رہتے تھے۔ ہم اور تم میں فرق تھا، تم نے ہمیشہ خوشی کو اختیار کیا ہوا تھا اور ہم غمگین رہتے تھے۔ کیا ہم اور تم برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ جو خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور وہ جو مکمل طور پر رضائے الہی کا طلبگار ہے، برابر ہو سکتا ہے؟ سورہ فاطر آیت نمبر 20۔ وہ شخص جو ہر وقت یاد خدا میں مشغول رہے، خدا کو ہر معاملے میں یاد کر رکھے، یا وہ شخص جو یاد دنیا میں لگا رہے، شہوات کو یاد کرتا ہے، برابر ہو سکتا ہے؟ سورہ مریم آیت نمبر 18۔ جو کوئی مومن ہو اور وہ جو کوئی فاسق ہو، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 18۔ آپ کو دھوکہ ہوا ہے، جو لوگ خواہشات
دنیاوی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور جو مسجد میں یا یاد اخروی میں عبادت میں مشغول ہیں، ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ لوگ کہاں اور وہ لوگ کہاں، یہ بعید ہے۔ فارغ اوقات میں مسجد میں یاد خدا میں مشغول ہونا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ابن ملجم کو بازار میں دیکھا۔ حضرت نے اس سے پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ اگرچہ مولا جانتے تھے کہ ملعون اپنا سارا وقت اس ملعونہ عورت کی خوشنودی میں صرف کرتا ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا اگر تو فارغ ہے تو مسجد میں جا کر ذکر الہی کر۔ گویا مولا اپنے ماننے والوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ایک دشمن کو جب تاکید کر سکتے ہیں تو مسلمانوں کے لیے تو اور زیادہ عمل کرنا لازم ہے۔ کیا ہے مسلمانوں، اپنے فارغ اوقات میں کو مسجد میں بسر کیا کرو، بجائے اس کے کہ بازار میں گھوم کر اپنا وقت برباد کریں۔ خاص طور پر رمضان کے ایام میں مسجد میں جا کر اپنی آخرت کو یاد کیا کریں کہ خدایا میرے آخرت کے گھر کو آباد فرمایا، ایسا نہ ہو قیامت کے روز بے سر و سامان کے عالم میں بھٹکتا رہوں۔ آپ نے کل رات کتنی مناجات کی ہیں، دوسرے لوگ کسی اور چیز کے لیے گریا کرتے ہیں اور ہم لوگ اور چیز کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے اتنے احسانات کے باوجود وہ لوگ کتنے احسان فراموش ہیں، نمک حرام ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے ابن ملجم پر بڑے احسانات کیے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ایک زانیہ کے عشق میں مبتلا ہو گیا اور اس حد تک گر گیا کہ جب اس نے کہا میرا مہر بہت سنگین ہے تو اس نے کہا میں ادا کروں گا 3000 درہم نقد، 1 غلام، 1 کنیز اور 7 قتل علی۔ وہ فوراً راضی ہو گیا۔ اس نے علی کے احسانات کو فراموش کر دیا۔ اے گناہ گار، تو بھی گناہ میں مبتلا ہے اور اپنے پروردگار کے احسانات کو فراموش کر بیٹھا ہے۔ عقرب کا سانپ کو کاٹنا۔ ذوالنون مصری ایک نہایت اور شریف آدمی تھے۔ ایک روز دریائے نیل کے کنارے جا رہے تھے کہ انہوں نے ایک بچھو کو دریائے نیل کی طرف تیزی سے جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ سمجھ گئے یقیناً اس کو خدا نے کسی اہم کام کے لیے مامور کیا ہے جو اتنی تیزی سے یہ جا رہا ہے۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے یہاں تک کہ دریا کے کنارے پہنچ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک مینڈک دریا سے نکلا اور وہ بچھو اس کی پیٹھ پر سوار ہو گیا تاکہ دریا کے اس پار چلا جائے۔ وہ مینڈک دریا میں اتر کر دریا کے اس پار جانے کے لیے روانہ ہو گیا اور ذوالنون مصری نے فوراً ایک کشتی لی اور مینڈک کے پیچھے پیچھے دریا پار پہنچ گئے۔ انہوں نے دیکھا وہ بچھو اتر کر ایک درخت کے نیچے پہنچ گیا ہے جہاں ایک جوان نشے میں دھت بے ہوش پڑا ہوا ہے اور ایک سانپ اس کے سینے پر سوار ہے پھن پھیلائے کھڑا ہے۔ قریب تھا کہ وہ سانپ اس جوان کو کچھ نقصان پہنچائے کہ یہ عقرب جو خدا کی طرف سے مامور معلوم ہوا تھا اس سانپ کے پیچھے پہنچا اور اس نے زور سے اس سانپ کے سر پر ایک ڈنگ مارا اور سانپ کو ٹھکانے لگا دیا اور واپس آ گیا۔ ذوالنون خدا کی طرف سے اپنے لطف و کرم سے بدمست جوان کی حفاظت پر حیران رہ گئے۔ اس جوان کو ہوش میں لایا اور اس سے کہا ہوش میں آ جاؤ اور تو دیکھو تمہارے ساتھ کیا حادثہ ہونے والا تھا۔ آخر تو کس طرح اپنے پروردگار کو بھول گیا ہے اور گناہوں میں غرق پڑا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس جوان نے گریہ کرنا شروع کیا اور ذوالنون نے سے فریاد کرنے لگا آپ کو خدا کا واسطہ مجھے خدا کے عذاب سے بچا لیں، کوئی ایسا کام کریں کہ خدا مجھے بخش دے۔ ذوالنون نے اس کی درخواست کو قبول کیا، اس کو اپنے ساتھ مصر لے آئے اور بالآخر مدتوں وہ جوان کے ساتھ رہ کر توبہ میں مشغول رہا اور اپنے گزشتہ گناہوں کی تلافی کرتا رہا اور نیک لوگوں میں سے ہو گیا۔ تقریر نمبر 20۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کے دن باطنی کیفیت آشکار ہو جائے گی۔ گزشتہ روز آیات کی تفسیر یہاں تک پہنچی تھی جب مومنین نور افشانی کرتے ہوئے بہشت کی طرف رواں دواں ہوں گے اور دوسری طرف وہ منافقین تاریکی میں ہوں گے، یعنی جو لوگ دنیا میں ظاہری طور پر مسلمان تھے لیکن دل میں ان کے ایمان کی روشنی داخل نہیں ہوئی تھی، وہ مومنین کا بھی مذاق اڑاتے تھے۔ آخرت میں انسان کے چہرے آشکار ہو جائیں گے۔ دنیا میں ہر شخص ظاہر اور باطن ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو ظاہری طور پر لوگ پارسا کہتے ہوں لیکن باطنی طور پر ہو سکتا ہے وہ کافر ہو، لیکن آخرت میں دوزخی نہیں ہو۔ انسان کا ظاہر اور باطن ایک ہو جائے گا۔ اس دن تمام لوگوں کے باطن آشکار ہو جائیں گے۔ یہاں ہو سکتا ہے کوئی ظاہری طور پر اپنے آپ کو مخلص ظاہر کرے لیکن ہر شخص کے اعمال درج ہو رہے ہیں۔ قیامت کے دن اس کا ظاہری اخلاص دھرا کا دھرا رہ جائے گا اور اس کے سارے پوشیدہ راز آشکار ہو جائیں گے۔ 3 روحانی نعمات جنت کی نعمات سے بڑھ کر ہوں گی۔
بحر الانوار میں درجہ امام فرماتے ہیں جنت میں 3 نعمتیں بہشت کی نعمات سے افضل ہوں گی۔ پہلی روحانی نعمت جو مومن کو عطا ہوگی وہ مومن کا مکان ہے جو محمد و آل محمد علیہ السلام کے مکان سے متصل ہوگا۔ درخت طوبہ کی جڑ مولا علی کے گھر میں ہوگی اور مومنین کے گھر میں اس کی شاخیں ہوں گی۔ دوسری نعمت رضوان من اللہ اکبر، جب ندا دی جائے گی رضی اللہ عنکم، اے مومنو خدا تم سے راضی ہے، اس آواز سے مومنین کے دل اس قدر شاد ہو جائیں گے کہ نعمت بھی تمام نعمات سے بالاتر ہوگی۔ یعنی مومن کے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ بندہ اپنے خدا سے راضی اور خدا اپنے بندے سے راضی۔ جب تک انسان مقام رضا تک نہ پہنچے وہ اپنے مقام کا ادراک نہیں کر سکتا، وہ تصور ہی نہیں کر سکتا کہ اس کو کیا عظیم نعمت نصیب ہوئی ہے۔ تیسری نعمت جو سب پر بھاری ہوگی جب اہل جنت کو بہشت میں اور اہل جہنم کو دوزخ میں قرار دے دیا جائے گا۔ اس وقت فرشتے انسان کی موت کو گوسفند کی شکل میں ظاہر کریں گے، کیونکہ موت امر مانوی ہے، اس کی شکل بنائی جا سکتی ہے۔ چنانچہ اس گوسفند کو اہل جہنم اور اہل بہشت کے درمیان ذبح کریں گے، یعنی یہ برابر کرائیں گے کہ اے جنت والو یہ نعمت تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے ہیں، تم سے واپس نہیں لی جائے گی۔ یعنی وہاں موت کا کوئی تصور نہیں، ابدی زندگی، اور وہ نعمت کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ عقل مند افراد دنیا میں نہ جانے کیوں غفلت سے کام لیتے ہیں، حالانکہ تمام مخلوق کو موت سے ہمکنار ہونا ہے، پھر اس کے بعد ابدی زندگی ہے۔ اہل جنت کے لیے ہمیشہ کی زندگی ایک عظیم بشارت ہے، اور اہل جہنم کے لیے سب سے دردناک اور وحشتناک خبر موت کا نہ آنا، یعنی جہنم میں ہمیشہ زندہ رہ کر جلتے رہنا ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، عظیم کامیابی یہی ہے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو چیز بھی آپ کی ملکیت ہے وہ اللہ کے لیے وقف کر دیں، راہ خدا میں انفاق کر دیں، تو اس کے سامنے جنت کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جو کچھ روئے زمین پر ہے فنا ہو جائے گا، صرف تمہارے رب کا چہرہ باقی رہے گا۔ سورہ رحمان آیت نمبر 26 اور 27۔ مالو دنیاوی مقام و مرتبہ سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا، وہ شخص خوش نصیب ہے کہ جس کا مقام و مرتبہ دوسرے جہان میں بلند ہوگا۔ فوز عظیم ان لوگوں کے لیے جو ہمیشہ باقی رہیں گے، ان کو کوئی فنا نہیں ہے، وہ بہشت کی شکل میں اس کا مقدر ہوگی۔ اب جب کہ ہماری گفتگو ایک اہم موڑ پر پہنچ گئی ہے، مناسب یہ کہ میں آپ کو ایک حدیث بیان کر دوں۔ فضائل علی علیہ السلام اور گناہوں کا کفارہ ہے۔ روایت میں کہ جو علی علیہ السلام کے فضائل میں سے ایک فضیلت سنے گا وہ اس کے کانوں کا کفارہ قرار پائے گا، اور اگر کوئی اپنے ہاتھوں سے فضائل علی میں سے ایک فضیلت تحریر کرے اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جائے گی۔ کیا اس سے زیادہ فائدہ مند کوئی سودا ہو سکتا ہے؟ ذالک ہوا فوز العظیم۔ شب قدر اور توبہ کرنے والے گناہگاروں کا نظارہ۔ شب قدر سے لے کر صبح تک ملائکہ مسلسل آسمان سے زمین اور زمین سے آسمان کی طرف آتے جاتے رہتے ہیں۔ یہ حقیقی راز پروردگار ہے کہ اس رات خدا اپنی حکمت سے ملائکہ کو اجازت دیتا ہے، وہ فرشتے جن کا تعلق عالم بالا سے ہے شب قدر زمین پر آتے ہیں، خاص طور پر ان صداؤں کو سنتے جو توبہ کرنے والوں کے نالہ و فریاد سے بلند ہوتی ہیں۔ ایسی آہوزاری جو ملائکہ نے کسی بھی عالم میں نہیں دیکھی وہ زمین پر دیکھنے آتے ہیں۔ جو ابھی زندہ ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کی قدر جانیں اور آخرت کے لیے زاد راہ مہیا کریں۔ یعنی تیری عمر کی ہر سانس ایک گوہر کی مانند ہے، وہ سانس تیرے خدا کی طرف ایک رہنما اور رہبر کی حیثیت رکھتا ہے جو سفر آخرت میں تیرے موتی کی صورت میں کام آئے گا۔ غفلت اور لاپرواہی کے اسباب بہت زیادہ ہیں۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ مومنین اور منافقین کے درمیان ایک دیوار حائل ہوگی جس کے ایک طرف مومن رحمت لذت و فرحت ہوگی اور دوسری طرف منافق سختی شدید پریشانی ہوگی۔ ایک مرتبہ منافقین چیخیں گے، دیوار کی دوسری طرف سے چلائیں گے، کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ مثال کے طور پر تمہارے ہم وطن نہیں تھے؟
تمہارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے اور ساتھ کاروبار کرنے والے نہیں تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن کہاں تم کہاں ہم؟ تم اپنے عمل کو تو دیکھو، تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا، تم نے قیامت کو ایک کہانی قصہ سمجھا، تم کہتے تھے کہ سب وقتی یہ سب ختم ہو جائے گا، محمد کا دین مٹ جائے گا، تم نے اپنے آپ کو شک و شبہات اور وسوسوں میں ڈالے رکھا، لمبی لمبی آرزوؤں اور امیدوں میں گھرے رہے، خواہشات کی طرف بھاگتے رہے، لذتیں اٹھانے میں سرگرم رہے، حتیٰ جا امر اللہ، یہاں تک کہ امر الہی آن پہنچا، یعنی اس طرح شہوات میں سرگرم رہے یہاں تک کہ موت نے تمہیں دبوچ لیا اور تم شیطان کے فریب میں پڑے رہے۔ امر خدا موت ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بندہ گناہ میں مشغول ہے اور امر خدا آ جاتا ہے، وہ سرکشی میں مصروف ہے، رشتہ اجل ایک لمحے بھی پس و پیش کی مہلت نہیں دیتا اور اسی حالت میں روح کو قبض کر لیتا ہے۔ موت تبدیلی لباس اور سانچے کا نام ہے۔ یہی مناسب ہے کہ حتیٰ جعل امر اللہ کی حکمت بیان کروں اور اس بحث کو تمام کروں۔ یہ بے خرد اور بے عقل انسان موت کو ایک امر عدمی خیال کرتا ہے، یعنی موت کا کوئی وجود نہیں۔ موت کو عدم سے تعبیر کرنا خلاف عقل و شرع ہے۔ موت انسان کو نیا لباس پہنانے کا نام ہے۔ بدن روح کا مرکب ہے اور موت وہ ہے جو اس مرکب جسمانی کو، جو کہ روح کے لیے باعث زحمت تھا، تبدیل کر کے ایسا بدن عطا کرتا ہے جو صاف و شفاف ہے۔ مادی ترکیب سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اس قدر لطیف ہوتا ہے کہ چشم زدن میں نجف اشرف، کربلا معلی، مشہد مقدس پہنچ جاتا ہے۔ یہ بدن انسان کا ارادے کا تابع ہے، آنے واحد میں ہر جگہ چاہے آسمان کیوں نہ ہو حاضر ہو جاتا ہے، البتہ اس حد تک جہاں تک خدا نے اسے قدرت دی ہے، اور کتنی قدرت ہے اس کا اندازہ انسان نہیں لگا سکتا۔ بس یوں سمجھ لیں کہ وہ اپنے اعمال کے کھیت سے حاصل کرتا ہے، یہ اس کا وہ صلہ ہے جو اس نے ایک عمر زحمت اٹھا کر حاصل کیا ہے۔ اب بتائیے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ موت ایک امر عدمی ہے؟ لہٰذا یہ آیت مبارکہ ہے کہ جا امر اللہ موت آئی، یعنی کوئی عدم چیز نہیں آئی، نہیں ہے کوئی شے وجود رکھتی ہے تو آتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور مومن اور کافر کی جان کنی۔ روایت میں کہ ایک روز جناب اسرائیل حضرت ابراہیم سے ملاقات کے لیے آئے۔ حیات القلوب کی روایت کا خلاصہ۔ جناب ابراہیم نے فرمایا کیا تم میری جان لینے آئے ہو یا ملاقات کے لیے آئے ہو؟ اسرائیل نے کہا میں آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مومن کے سرانے کیسے آتے ہو؟ اس نے کہا اپنی آنکھوں کو بند کر کے کھولیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ ایک مرتبہ وہ جناب اسرائیل کے جمال کو دیکھ کر مبہوت رہ گئے، پھر فرمایا اگر کسی مومن کا نام اعمال کچھ بھی نہ ہو تب بھی اس حسین شکل میں نمودار ہوتے ہوئے دیکھ لے تو اس کے لیے یہی کافی ہے۔ پھر فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں دیکھوں کہ تم کافر کے سرانے موت کے وقت کس انداز میں آتے ہو۔ اسرائیل نے کہا آپ تاب نہ لا سکیں گے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا میں ایک دفعہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اسرائیل نے کہا اچھا۔ پھر جناب ابراہیم نے آنکھیں بند کر کے کھولیں تو کیا دیکھتے کہ ایک ہیبت ناک ہیولا کھڑا ہے جس کو دیکھنے کی تاب نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش میں آ کر فرمایا کہ اگر کوئی کافر عذاب نہ رکھتا ہو تب بھی اس کے لیے یہ ہولناک منظر کافی ہے جو دنیا میں وہ اعمال بد انجام دیتا رہے۔ بہرحال میرا کہنے کا مطلب یہ کہ یہ خود انسان سے مربوط ہے۔ موت اس کے اعمال کے لحاظ سے تبدیلی کا نام ہے۔ مثلاً اگر آدمی عمر بھر علی علی کرتا رہے تو موت کے وقت وہ علی کو دیکھے گا۔ جو شخص دنیا میں جس کا دم بھرتا ہے وہ اسی کو دیکھے گا، یعنی جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ملحق ہوگا۔ اس موضوع پر روایات بہت ہیں، لیکن میں عرض کروں کہ یہ موت کی گھڑی کے بارے میں حضرت علی نے خود حارث ہمدانی سے فرمایا جب وہ بڑھاپے کے عالم میں حضرت کی زیارت کو پہنچے اور اپنی عز و انکساری کا اظہار کیا۔ مولا نے پوچھا کہ اے ہمدانی وہ کون سی شے ہے جو تمہیں اتنی دور سے یہاں تک لے آئی؟ حارث کہتے ہیں مولا آپ کی محبت یہاں تک کھینچ لائی۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ان کو بشارت دی اور فرمایا میں تم کو بشارت دیتا ہوں
کہ ہر شخص موت کے وقت علی کو دیکھے گا، البتہ ہر شخص بقدر معرفت اور پاکیزگی مولا کو دیکھے گا۔ عبادت علی اور ان کے سامنے توبہ کرنا۔ ایک لطیف کلمہ شیخ شوستری بیان کرتے ہیں کہ مستحب ہے کہ ایک مومن کسی دوسرے بیمار مومن کی عیادت کے لیے جائے، اس کے لیے کوئی ہدیہ لے کر جائے جس سے بیمار کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ آج 20 رمضان ہمارا اور آپ کا مولا سخت بیمار ہے، زخمی حالت میں بستر علالت پر پڑا ہے، آئیے علی کو خوش کرنے کے لیے ایسا ہدیہ بھیجیں کہ علی خوش ہو جائیں۔ عیادت سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کریں، پھر علی کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تقریر نمبر 21۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی سب کے حقوق کا خیال کرتے ہیں۔ مومنین کرام، آج 21 رمضان ہے، حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے۔ علی کے چاہنے والے دور دور سے یہاں خانہ خدا میں جمع ہوئے ہیں۔ یہ موقع ہے کہ تمام افراد جوش و خروش کے ساتھ علی کا یوم شہادت منانے آئے ہیں۔ علامہ عراقی مرحوم اپنی کتاب دارالسلام میں نقل کرتے ہیں کہ ایک شیعہ جو کہیں دور سے حضرت علی علیہ السلام کی زیارت کی غرض سے نجف اشرف جا رہا تھا کہ عراق میں داخل ہوتے وقت بغداد کے ایک پولیس والے نے اس کو بہت اذیت دی اور اس نے تنگ آ کر کہا کہ میں حضرت علی علیہ السلام کی زیارت کے لیے نجف جا رہا ہوں، میں اپنے مولا سے شکایت کروں گا۔ چنانچہ وہ نجف پہنچ کر زیارت امیر المومنین میں حاضر ہوا اور اپنے مولا کی پناہ میں پہنچ کر صرف ایک حاجت طلب کی کہ وہ اس ظالم پولیس والا ہلاک ہو جائے۔ ہاتھ اٹھا کر اس نے بددعا دی۔ اسی رات کو عالم خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا اس پولیس والے کو میری خاطر معاف کر دے۔ مولا میں ہرگز اسے معاف نہیں کروں گا جب تک آپ اس کی تلافی نہ کریں گے۔ مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں اور آپ کی محبت کی وجہ سے اس نے مجھے یہ اذیت پہنچائی ہے۔ امام نے فرمایا تم اس کو میری خاطر معاف کر دو، تمہارے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کا میں ازالہ کر دوں گا، کیونکہ اس شخص کا مجھ پر کچھ حق ہے۔ اس شخص نے پوچھا مولا اس شخص کا آپ پر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا ایک دفعہ اپنی فورس کے ساتھ نجف کے صحرا سے گزر رہا تھا، جیسے ہی اس کی نظر میرے روضے کی گنبد پر پڑی وہ اپنی سواری سے نیچے اتر گیا اور نہایت ہی عاجزی کے ساتھ آداب زیارت بجا لایا اور چلا گیا۔ اس کا یہ ادب اور احترام اب تک میرے پاس محفوظ ہے۔ اس ادب کے عوض جو اس نے میرے ساتھ کیا اسے معاف کر دو۔ لہٰذا اس مومن نے اسے معاف کر دیا اور جب واپس پلٹتے وقت اسی پولیس والے سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس نے پوچھا کہ تم تو نجف گئے تھے اپنے مولا سے میری شکایت کرنے، کیا ہوا؟ اس نے کہا کیا بتاؤں، جب میں نے تیری شکایت لے کر گیا تو میرے مولا نے بتایا کہ تو نے مولا کی اتنی عزت و احترام کیا ہے جس کے سبب انہوں نے تجھے معاف کرنے کے لیے کہا ہے، اور پورا واقعہ اس پولیس والے کو بتا دیا۔ وہ بہت حیران ہو گیا اور رونے لگا اور توبہ و استغفار کرنے لگا کہ آئندہ میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ پھر وہ نجف اشرف گیا اور اپنے مولا علی کی قبر پر اپنے آپ کو گرا دیا اور کہنے لگا اے مولا، آپ نے ایک معمولی عمل بھی فراموش نہیں کیا، خاک ہو مجھ پر جو میں آئندہ آپ کے علاوہ کسی کو چاہوں، مجھے معاف کر دیں، میں ہمیشہ آپ کا ہی مطیع رہوں گا۔ اہل بیت کی محبت آفات و بلیات سے محفوظ رکھتی ہے۔ کتاب آثار حجہ میں عظیم اسلامی فلسفی علامہ حاج مرزا مہدی آشتیانی کے بارے میں ایک معجزہ درج ہے، واقعاً سننے کے قابل ہے، جس سے انسان نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ وہ فرماتے کہ ایک دفعہ میں یرقان کے مرض میں مبتلا ہو گیا ہے۔ اسی دوران میں نے امام رضا علیہ السلام کے روضے کی زیارت کا قصد کیا اور یہ طے کیا کہ میں اپنی 3 حاجتیں امام کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ایک اپنی صحت یابی کی، دوسری حاجت مخصوص تھی جس کا ذکر میں نہیں کروں گا، اور تیسری حاجت یہ تھی کہ ایران کو کمیونسٹ فتنہ سے نجات دلائیں۔ اس زمانے میں پیشہ وری کی طرح کا جو فتنہ جو 30 سال قبل برپا ہوا تھا دوبارہ سر اٹھا رہا تھا۔ وہ لوگ ایران کے شمال پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں اگرچہ میں بہت بیمار تھا، اس کے باوجود میں سفر زیارت پر روانہ ہو گیا۔ سفر کے دوران میری حالت اتنی خراب ہو گئی کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ میرے ساتھ سفر کرنے والے بھی میری وجہ سے رک گئے۔ اسی بے ہوشی کی حالت میں میرے ساتھ ایک معجزہ پیش آیا۔ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ آسمان سے مسلسل ایک نور زمین کی طرف آ رہا ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں میدان عرفات میں ہوں اور وہ آسمانی نور عرفات کے ایک حصے میں پڑ رہا ہے جہاں لوگ جمع ہیں۔ میں نے دیکھا 14 نورانی خیمے وہاں نصب ہیں۔ ان تمام خیموں پر مکمل طور پر نور آ رہا ہے جا رہا ہے۔ میں نے کسی سے پوچھا یہاں کیا ہے؟ کسی نے بتایا کہ 14
خیمے 14 معصومین کے ہیں، جن میں سے جو سب سے بڑا خیمہ نظر آ رہا ہے یہ رسول خدا کا، اسی طرح باقی معصومین کے ہیں۔ امام زمانہ علیہ السلام تک میں نے دوڑ کر اپنے آپ کو رسول خدا کے خیمے تک پہنچایا، رسول گرامی کی خدمت میں حاضر کو سلام کیا اور آداب بجا کر پھر عرض کی، یا رسول اللہ میری ایک حاجت ہے۔ آپ نے فرمایا، کیونکہ تم میرے 8ویں فرزند علی بن موسی رضا کی زیارت کی غرض سے سفر میں ہو، لہٰذا اپنی حاجت ان سے بیان کرو۔ میں امام رضا کے خیمے میں اجازت لے کر داخل ہوا، سلام پیش کیا۔ امام بڑی مہربانی اور محبت سے پیش آئے۔ میں نے عرض کی، مولا میں 3 حاجتیں لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا۔ میں نے ایک ایک کر کے اپنی حاجت بیان کی، اپنی صحت یابی کی، دوسری مخصوص حاجت اور تیسری تو وہ پارٹی کی فتنہ انگیزی۔ امام نے فرمایا، پہلی حاجت کے مطابق مصلحت یہ کہ تمہاری یرقان کی بیماری آخری عمر تک برقرار رہے گی۔ میں نے قبول کر لی۔ بعض اوقات خدا نے مومن کے لیے آخرت میں مقام تیار کیا ہوتا ہے جہاں تک پہنچنے کے لیے اسے ایک قسم کی آزمائش سے دنیا میں گزرنا پڑتا ہے۔ امام نے فرمایا، تمہاری دوسری حاجت ضرور پوری ہو جائے گی۔ رہی تیسری حاجت، جو تو وہ پارٹی کی ریشہ دوانی کے سلسلے میں ہے، وہ پیشاوری کے زمانے سے ہماری نظر میں۔ تم بے فکر رہو، ہم اس فتنے کو رفع کر دیں گے۔ اور پھر آپ نے ایک اہم جملہ ارشاد فرمایا جو میرے اس واقعے کا نچوڑ ہے اور تمام مومنین کے لیے پیغام ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تک تم ایرانی ہم اہل بیت اور ان کی قبور سے وابستہ رہوگے، ان کی پناہ طلب کرو گے اور ہمارے مصائب کی مجالس کا انعقاد اور ان میں شرکت کرتے رہو گے، عزاداری سے تعلق رکھو گے، ہر آفات و بلیات سے محفوظ رہو گے اور امن و امان سے زندگی گزارو گے۔ اور میں کہتا ہوں کہ حقیقت میں امام کا یہ فرمان بالکل درست ہے۔ میں عرض کروں کہ آج کے روز آپ جتنا زیادہ ہو سکے اہل بیت سے اپنی عقیدت کا اظہار کریں، بہتر ہے، اس لیے کہ یہ چیزیں بھلانے والی نہیں ہیں۔ ایمان اور نیک اعمال روحانی زندگی کا موجب ہے۔ قرآن میں متعدد مقامات پر جہاں ایمان کا ذکر ہے وہاں عمل صالح کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا ایک سبب یہ کہ دونوں جہاں ایمان اور عمل لازم اور ملزوم ہے تاکہ انسان پوری طرح سے روحانی زندگی سے بہرہ مند ہو سکے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ 2 چیزیں اگر کسی کے پاس ہوں تو خداوند عالم اسے نئی زندگی عطا کرتا ہے۔ اس سلسلے میں 2-3 آیات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سورہ انفال میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا اللہ ورسولہ اذا دعاکم لما یحببکم، اے ایمان والو جب خدا اور رسول تمہیں دعوت دیں تو ان کی پکار پر لبیک کہو تاکہ تمہیں تازہ زندگی عطا ہو۔ یعنی اے مومنو جب خدا اور رسول تمہیں کہیں کہ ہم تمہیں کسی چیز کی یاد دہانی کرا رہے ہیں تاکہ تم زندہ ہو جاؤ اور وہ ایمان اور عمل صالح ہوئیں، اگر ان دونوں کو آپ نے حاصل کر لیے تو یہ چیزیں حیات بخشتی ہیں۔ اور دوسری آیت افمن کانا میتن فاحیاہ، آیا کوئی مردہ ہے جسے ہم زندگی دیں؟ اگر کوئی زندگی چاہتا ہے تو ایمان اور عمل صالح کو اپنا لے۔ ایک اور آیت میں ہے کہ اس سے زیادہ واضح آیت اور کیا ہو سکتی ہے کہ یعنی جو کوئی عمل صالح بجا لائے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت اور وہ مومن ہو، تو ہم اسے پاک و پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ جو کوئی نیک کام کرے گا، مستحبات اور واجبات، چاہے ایک کانٹا بھی راستے سے ہٹا دے، مرد ہو یا عورت، مگر وہ مومن ہو، تو ہم اسے نیک زندگی دیں گے۔ ایمان اور عمل صالح میں مرد اور عورت کی کوئی تمیز نہیں۔ جس کے پاس بھی ایمان اور عمل صالح ہوگا یہ ترقی، وسعت اور کمال کا باعث ہے، یعنی خاص حیات طیبہ اس کو میسر آئے گی۔ عزت صالح مومنین کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ حیات، جسے فارسی میں زندگی کہتے ہیں، اس حیات کی حقیقت وہ طاقت ہے جو منشاء آثار ہے، یعنی اس طاقت سے انسان منشاء الہی کو صادر کرتا ہے۔ اگر آپ ایمان اور عمل صالح کے حامل ہیں اور پروردگار عالم آپ کو ایک فوق العادہ روحانی قوت عطا فرمائے گا، اگر
ایمان کی طاقت نہ ہو تو انسان کمزور ہوتا ہے. بے ایمان شخص اتنا ذلیل ہوتا ہے جب سینما گھر سے گزرتا ہے تو بڑی بڑی عریانی شہوانی تصاویر دیکھ کر وہاں سے گزر نہیں سکتا، بلکہ وہیں جم جاتا ہے. اور روحانی طاقت اور عزت یہ ہوتی ہے کہ جب کہ خوبصورت ترین عورت اس کے سامنے برانے آ جائے تب بھی وہ انسان اپنے آپ پر قابو پا لے گا اور اس کا ایمان ہرگز متزلزل نہ ہوگا اور وہ اس برہنہ عورت پر نظر نہیں ڈالے گا، کیونکہ وہ ایمان کی طاقت رکھتا ہے. عریاں عورت چاہے اس کے سامنے آ جائے وہ عورت کو نہیں دیکھے گا. اپنی آخرت کو یاد رکھے گا. یہ مرد عاقبت اندیش اور بابرکت انسان ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے اس کو دیکھا تو ذلت کے گڑھے میں گر جاؤں گا. لیکن جو شخص ہوس پرست ہے وہ آسانی سے شکست کھا جائے گا. جو کوئی ایمان کی دولت سے محروم ہوگا وہ ہر شہوت کے سامنے گھٹنے ٹیک دے گا. اگر حیات رکھتا ہے تو خیانت نہیں کرے گا. خدا کی دی ہوئی حیات سے خیانت ذلیل اور کمزور آدمی کرتا ہے.